جانا اور پہچانا۔ اسی میدان عرفات کے اندر ہے مسجد نمرہ، اور اسی میدان عرفات کے اندر ہے جبل رحمت پہاڑ۔ کون سا پہاڑ؟ جبل رحمت۔ حاجی صاحب اسی پہاڑ کی فضیلت سنو۔ اسی جبل رحمت کے دامن میں نبی آدم کی توبہ قبول ہوئی اور اماں حوا سے ملاقات ہوئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا اور اماں حوا کو زمین پر اتارا گیا، یوں نہ کہا کرو کہ جنت سے نکالا گیا، یہ انبیاء کی توہین ہوتی ہے۔ جب بھی یاد کرو یوں کہا کرو جب زمین پر اتارا گیا حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو، آدم کو سری لنکا میں، اماں حوا کو جدہ کہتے ہیں۔ آج بھی جدہ میں اماں حوا کی قبر موجود ہے اور اس گاڑی سے لمبی قبر ہے، لوگ دیکھنے کو زیارت کرنے کو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرے کو 200 سال ڈھونڈ کرے۔ پھر اس میدان عرفات کا رخ تمام نبیوں نے کیا اپنے اپنے حکم کے مطابق۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام اسی میدان عرفات میں آئے تو انہوں نے ایک دعا مانگی، ایک الفاظ پڑھے، ایک ذکر کیا جس کے پڑھنے سے اللہ نے نبی آدم کی توبہ قبول کی۔ اور حاجی صاحب ہم کون ہیں؟ آدم کی اولاد ہیں کہ نہیں حاجی صاحب؟ سارے بولو آدم کی اولاد ہے نا۔ ہمارا ایمان ہے اللہ ہماری توبہ یہاں ضرور قبول کرے گا جہاں پر ہم سب کے باپ آدم کی توبہ قبول کریں۔ حاجی صاحب پہاڑ کے اوپر جانا ثواب نہیں ہے، سنو، نبی آدم کی توبہ نیچے کھڑے ہو کے دعا قبول ہوئی، توبہ قبول ہوئی۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جبل رحمت کے دامن میں 5 گھنٹے دعا مانگی، 5 گھنٹے گرمی کے اندر، دھوپ کے اندر۔ سنو یہاں اتنا شدید گرمی ہوتی ہے عرفات کے اندر حاجی صاحب۔ پچھلے سال جو حج ہوا یقین مانو میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو مرے ہوئے دیکھا ہے اسی روڈ پہ، اتنا گرمی ہوتی ہے۔ اب ہمارے لیے پنکھے لگائے گئے عرفات کے اندر، فواروں کے انتظام، جگہ جگہ پہ درختوں کا انتظام۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو یہاں پر دعا مانگی عرفات کے اندر جبل رحمت کے دامن میں، کوئی پنکھا نہ تھا، کوئی سائے کی جگہ نہ تھی، کوئی درخت نہ تھا، کوئی فوارے نہ تھے۔ ہمارے نبی کی حالت کو صحابہ کرام نے دیکھا، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے درمیان میں کھڑے ہو کر ہمارے نبی نے حج کا خطبہ دیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا ہمارے نبی کی حالت کو اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اپنے حال پہ رحم کرو، یا رسول اللہ یہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ کے پورے کپڑے گیلے ہو گئے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ سنو، جس نے مکہ اور مدینے کی گرمی اللہ کی رضا کے لیے برداشت کی، کل قیامت کے دن اللہ اس سے جہنم کی گرمی کو دور کر دے۔ سبحان اللہ۔ حاجی صاحب حج اور عمرہ مشقت کا نام ہے، مشقت برداشت کرو گے تو اجر ملے گا، نہیں کرو گے اجر نہیں ملے گا۔ عمرہ تو کو قبول ہو جائے گا لیکن وہ جو مٹھاس ملے گی مشقت قبول کرنے سے۔ ہمیں دیکھو اللہ نے اے سی والی گاڑی بھیج دی، ہوٹل کے اندر بڑی اعلیٰ رہائش دے دی، کھانے کا انتظام اچھا دے دیا، رہنے کا انتظام، ہم نے کوئی مشقت برداشت نہیں کی۔ حاجی صاحب جبل رحمت کے دامن میں آ چکے ہیں، یہ وہ مبارک میدان ہے۔ سنو اسی میدان کے اندر ہمارے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن میدان حشر ہوگا، اسی میدان کے اندر سے جنت اور جہنم کے فیصلے کیے جائیں۔ ہاں مرنے کے بعد اللہ یہاں جمع کرے گا، یہاں سے کسی کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیے جائیں گے تو کسی کو الٹے ہاتھ میں نام اعمال دیے جائیں گے۔ مانگو اللہ سے یا اللہ کل قیامت کے دن والی شرمندگی سے ہمیں محفوظ فرما اور میدان محشر کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما، یہاں کے فرشتوں کو گواہ بنا کے دو۔ اور حاجی صاحب ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر وہ دعا پڑھو جس دعا کے پڑھنے سے اللہ نے نبی آدم کی توبہ قبول کی، تاکہ اللہ ہم پہ بھی اسی طرح رحم فرمائے جس طرح نبی آدم پہ رحم کیا گیا۔ پڑھو میرے ساتھ حاجی صاحب، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ حاجی صاحب ہم ابھی جائیں گے سارے نیچے اتر کے جبل رحمت کے دامن میں جائیں گے، وہاں جا کے کھڑے ہو کر دعا مانگیں گے جہاں پر نبی آدم کی توبہ قبول ہوئی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 گھنٹے دعا مانگی۔ انشاءاللہ چلیں گے نا حاجی صاحب؟ لیکن حاجی صاحب طریقہ سنو وہاں تک جانے کا، یہاں پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے، چاروں طرف دیکھو عرفات کا نقشہ ایک جیسا ہے، چاروں طرف دیکھو، دیکھ لیا حاجی صاحب؟ نہیں ایک
गाड़ी। इस रंग की गाड़ी आपको यहाँ बहुत मिलेगी। देखो यहाँ गाड़ियाँ आपको ऐसी नजर आएंगी जैसे जहाज खड़े हो। जब हम नीचे उतरेंगे तो अपनी गाड़ी का नंबर नोट करो, तस्वीर बनाओ, पहला काम। उसके बाद निशानी लगा दो कि हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी। देख लो कहाँ खड़ी है अपनी गाड़ी। तीसरी बात सुनो, कोई अलहदा न जाए। हाजी साहब अगर कोई अलहदा हो गया तो पहले तो टैक्सी आपको नजर नहीं आएगी यहाँ पे। अगर कोई टैक्सी वाला मिला वो आपकी होटल का कार्ड देखेगा, 200 रियाल लेगा कम से कम, क्योंकि गाड़ियां नहीं मिलती तो वो ज्यादा मांगते हैं। अगर आप लोग ये नहीं चाहते तो मेरे साथ रहना, कोई अलहदा न जाए। मैं आपको लेके भी जाऊंगा, लेके भी आऊंगा वापस। और मेरा नंबर भी नोट करो हाजी साहब, मेरा नंबर नोट करो। खुदा ना खास्ता अगर कोई हमारा हाजी अलहदा हो गया वो मुझे कॉल करेगा, मैं अच्छे तरीके से रहनुमाई कर दूँ। मैं ये नहीं चाहता कि कोई अलहदा हो। हम इकट्ठे होके जाएंगे, गिरोह बना के, काफिला बना के। और चौथी बात सुनो, पहले बातें मत करो। चौथी बात सुनो, जो बुजुर्ग हैं चल नहीं सकते वो गाड़ी में बैठे। ये सारा अरफात है, यहाँ अरफात में ही दुआएं कबूल हो। जो चल सकते वो मेरे साथ चलो, क्योंकि बुजुर्गों के लिए थोड़ा दूर जाने पड़ेगा। तकरीबन 15-20 मिनट का पैदल सफर है। जो नहीं चल सकते वो गाड़ी में बैठो, जो चल सकते हैं वो मेरे साथ जाएंगे। अब मेरा नंबर नोट फरमाए, नंबर नोट करो हाजी साहब, 057 670 8896। हाफिज मोहम्मद सलीम। नंबर दोबारा रिपीट करता हूँ, सुनो, 057 670 8896। अब हाजी साहब आखिरी और पांचवा ऐलान सुनो। यहाँ पर स्टॉल लगे होते हैं, बुरके बेचने वाले बेच रहे होते हैं। तो हाजी साहब जब औरतें बुरके देखती है ना वही रुक जाती है, बुरके खींच लेते हैं औरतों को अपनी तरफ। जैसे मकनातीस खींच लेते हैं ना, इसी तरह बुरके भी खींचते हैं। तो गुजारिश ये है हाजी साहब कि अगर यहाँ से लोगे तो महंगा मिलेगा, इब्राहिम खलील रोड से इशा की नमाज के बाद लोगे तो सस्ता मिलेगा। यहाँ खरीदारी नहीं करनी, अपने वक्त को बचाना। देखो हाजी साहब जो नए गाइड आते हैं ना, जो ज़ियारतें करवाने के लिए, वो तकरीबन 8-9 ज़ियारतें करवाते हैं, लेकिन मैं मक्का की पूरी 16 ज़ियारतें करवाता हूँ। 16 ज़ियारतें होंगी, अभी हमारी तकरीबन 12 से 13 ज़ियारतें बाकी है। जितना जल्दी आप वापस आओगे उतना जल्दी हम ज़ियारतों को लेंगे। नीचे आ जाओ। और हाँ, एहराम सब लेना। एहराम का वजन मत उठाओ, गाड़ी में छोड़ दो। अगर उस एहराम वाले बैग में कीमती सामान, मोबाइल, पर्स है तो ले जाओ, अगर खाली एहराम में गाड़ी में छोड़ दो। चलो तो रहना जो बैतुल्लाह के सामने नमाज अदा कर रहे होते हैं, और 20 रहमतें उन लोगों पे नाज़िल होती हैं जो बैतुल्लाह को अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, दीदार। यानी कि आगे साहब बैतुल्लाह को देखना भी इबादत है। इसलिए उलमा कराम ने फतवा दिया कि जो मक्का और मदीने के सायरीन आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हरम में गुजारें। होटल में भी वक्त गुजर जाएगा हाजी साहब, और हरम में भी गुजर जाएगा, लेकिन जो वक्त आप हरम में गुजारोगे वो कब्र तक गुजर जाएगा। भाई साहब कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर वही आता है जिसका बुलावा आता है। कोई उनसे नहीं आता, कोई पैसे से नहीं आता, कोई माल से नहीं आता, कोई ताल्लुक की बिना पे नहीं आता। वही आएगा जिसका बुलावा आएगा। आप अल्लाह की रहमत से आए हो, अल्लाह की मर्जी के साथ आए हो। तो जब अल्लाह की मर्जी के साथ आए हो तो अल्लाह को राज़ी करके जाओ, अल्लाह को मना के जाओ, अल्लाह से मनवा के जाओ, अपने वक्त को कीमती बना के जाओ। और आपका वक्त कीमती कैसे बनेगा? हरम में गुजारने से। हरम में वक्त गुजारोगे वो वक्त कीमती हो जाएगा। बैतुल्लाह के सामने बैठकर 2 रकात पढ़ोगे वो वक्त कीमती बन जाएगा। बैतुल्लाह के सामने कुरान पाक खोल के तिलावत करोगे वो वक्त कीमती बन जाएगा। वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। अल्लाह ने फरमाया मकाम
مقام ابراہیم کو, ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے والی جگہ کو مصلی بناؤ, نماز کی جگہ بناؤ. حاجی صاحب مسجد حرام وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. مقام ابراہیم وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے, بیت اللہ وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں, ان اول بیت وضع للناس, اللہ نے فرمایا وہ میرا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ نے فرمایا یہ میرا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے. ببکہ تھا, مکہ کا پہلا نام مکہ تھا, ببکۃ مبارک, اور یہ میرا مبارک گھر ہے, وہدی للعالمین, تمام عالمین کے لیے ہدایت کا مرکز ہے. کون سا گھر؟ بیت اللہ شریف. آگے اللہ نے فرمایا فیہ آیات بینات, اللہ نے فرمایا اس میں ہماری روشن نشانی ہے. کون سی روشن نشانی ہے؟ بیت اللہ میں اللہ کی کون سی نشانی ہے روشن؟ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم, اللہ نے فرمایا اس میں مقام ابراہیم ہے, یہ مقام ابراہیم میری روشن نشانیوں میں سے ایک نشانی. حاجی صاحب اپنے وقت کو قیمتی بناؤ, اپنے وقت کو, اپنے آپ کو اللہ کے گھر کے لیے, اللہ کے گھر میں آئے ہو, اللہ کی رحمت سے آئے ہو, تو اپنے وقت کو قیمتی بنا کے جاؤ, اللہ سے منا کے جاؤ. اللہ جو ہندوستان کے اندر آپ کے مسائل اٹکے ہوئے ہیں, جو پریشانیاں حل نہیں ہو رہی, وہ یہاں سے حل ہوں گی. اس در سے بھی بڑا کوئی در ہو تو بتاؤ. حاجی صاحب رائٹ سائڈ پہ دیکھیے, سیدھے ہاتھ کی جانب دیکھیے. حاجی صاحب یہ جو سامنے آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں, یہ ہے جبل سور, غار سور. اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر دیکھیے جو بڑا پتھر آپ کو نظر آ رہا ہے, اس بڑے پتھر کے ساتھ جو چھوٹا پتھر رکھا ہوا ہے, ان دونوں پتھروں کے درمیان میں بیچ میں یوں کٹ بنا ہوا نظر آ رہا ہوگا. ادھر دیکھو, یوں کٹ بنا ہوا نظر آ رہا ہے. اسی کٹ کے عین نیچے ہے غار سور. اس پہاڑ کی اونچائی 5413 فٹ کا فاصلہ. اسی پہاڑ کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات کو 3 راتیں اور 2 دن قیام فرمایا. یہی پہاڑ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے اسی پہاڑ کو سلیکٹ کیا, پسند کیا, اور اسی پہاڑ کا ذکر قرآن میں ہے, ثانی اثنین اذ ھما فی الغار. اللہ نے جس غار کا ذکر قرآن میں کیا, حاجی صاحب وہ پہاڑ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. ابھی میں ڈرائیور کو بولتا ہوں تھوڑی, کیونکہ پارکنگ فل ہے, جگہ رکنے کی نہیں ہے. دیکھتے ہیں اگر گاڑی رکتی ہے میں جب بھی کو گھر میں